آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو حکم ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، اور نبی کا معنی آپ جانتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی اطلاع دینے سے غیب کی خبریں لوگوں تک پہنچائے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ عمومی طور پر نبی کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، نبی نبی کہہ دیتے ہیں، رسول رسول ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں نبی اور رسول کا معنی اس سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں۔ یہاں آیہ مقدسہ کا جو پہلا لفظ ہے یا ندائیہ جو حرف ہے، اس کے بعد النبی ہے، تو نبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے وہ خبریں اور وہ امور جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور غیب ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کی اطلاع دینے سے، اللہ کے بتانے سے۔ اللہ کے بتائے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جن امور غیبیہ سے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرمایا ہے، ان میں سے جو امت کی ضرورت اور امت کی شان کے لائق ہیں وہ ان کو اطلاع دیجیے۔ بے شمار امور غیبیہ ایسے ہیں جن پر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مطلع نہیں فرمایا، ان کے بارے میں آگاہ نہیں فرمایا۔ وہ اللہ کی حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جن امور کو مخفی رکھنا تھا اللہ نے ان کو مخفی رکھا ہوا ہے، وہ امت کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے۔ ورنہ نبی کا مقام اور شان یہ ہوتی ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے امور غیبیہ، غیبی علوم سے، اللہ کے بتلانے سے امت کو باخبر کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے پاک نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ یہ تو معصوم ذاتیں ہوتی ہیں، یہ تو ڈر سکھانے کے لیے، تقویٰ سکھانے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تو میں کئی بار اس کا اعلان کیا کرتا ہوں، سادہ سادہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، ان کو ذہن میں بٹھا لیا کریں۔ دیکھیں کہ نبی کی طرف جب کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے جو نبی کے شان کے لائق یا مقام کے لائق نہیں ہوتی، ایسے ہوتا ہے کہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا مقصد ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے، نبی کا تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کرتے ہیں، اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، اللہ کا حکم ہی اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، یہ سارے تقویٰ والے معیار ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کا حکم فرمانا، اے میرے پاک نبی تقویٰ اختیار کیجئے، اللہ سے ڈریے، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی اللہ سے نہیں ڈرتے تھے تب اللہ فرما رہا ہے کہ ڈریے؟ نہیں ڈرتے تھے۔ اب کیونکہ اسی انداز سے یہ پیغام امت تک پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نبی اسی انداز سے اپنی امت کو مخاطب کیجئے اور اپنی امت کو فرمائیے کہ اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ اب نبی کو اللہ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، حقیقت میں ہم تک پیغام پہنچانا مقصد تھا۔ نبی بھی اپنے شان اور مقام کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں، بلکہ تقویٰ کے امام ہوتے ہیں، امام المتقین ہوتے ہیں۔ نبیوں سے بڑھ کر کائنات میں تقویٰ والا دوسرا شخص کوئی نہیں ہے۔ نبیوں رسولوں کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر تقویٰ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں فرمایا محبوب اللہ کا تقویٰ اختیار کیجئے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ یہ چیزیں بڑا سمجھنے والی ہیں۔ کبھی بھی اطاعت نہ کریں کافرین کی، کافروں کی کبھی بھی اطاعت نہ کریں۔ تو ایک اور پیغام ہمیں مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حتمی یہ حکم ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم کسی معاملے میں کسی کافر کی اطاعت نہیں کر سکتے، ہم کسی کافر کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ یہ قرآن کا حتمی اور یونیورسل اور جو ہے اور یہ قطعی حکم ہے، یہ غیر متبدل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی کہ کافرین کی اتباع اور اطاعت امت مسلمہ کے لیے حرام ہے۔ امت مسلمہ کافر کی اطاعت نہیں کر سکتے، اتباع نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے میرے پاک نبی کافروں کی اتباع نہ اطاعت نہ کیجیے، والمنافقین، اور ساتھ فرمایا منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ منافق کبھی ایسا ہوتا ہے، منافق معنی چال کا ہے، منافق جو ہے یہ سادہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں، یہ کیونکہ اندر سے آپ کو پتہ ہے اور ہوتے ہیں، باہر سے اور ہوتے ہیں، تو جو اندر سے اور ہو باہر سے اور ہو تو ایک چال چل رہا ہوتا ہے، اس کی ایک کوئی مفاد ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ دوگلا پن اور دو رنگی اختیار کرتا ہے کسی کو، خاص کر منافق تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دو رنگی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیا کہ منافقین کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔
اب منافق کیا کرے گا؟ اور میں کئی بار گزارش کیا کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ شیطان کا حملہ وہ اگر ہمیں برائی دکھا کر حملہ کرے تو ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ پارسا نہ بھی ہو، دنیا دار ہو، کٹر دنیا دار بندہ ہو، اس کا دین مذہب سے کوئی لگاؤ نہ ہو، صرف نام کا مسلمان ہو، اگر اسے کہیں نا، برائی بتا کر کہیں کہ یہ برا کرو، اگرچہ وہ انڈر گراؤنڈ چھپے ہوئے انداز میں برا ہو بھی، لیکن آپ سرے عام کہیں نا کہ یہ برا کرو، وہ کہے گا استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں برا کروں؟ سامنے وہ توبہ ہی کرے گا، وہ کہے گا کہ برا نہیں کیا جا سکتا، وہ برا نہیں کرے گا۔ اندر جو چھپے ہوئے انداز سے ہم اگرچہ سارے ہی برے ہوں، لیکن کیا ظاہری طور پر کوئی برائی کو قبول نہیں کرتا، آپ اسے کہیں وہ برائی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو منافق اور شیطان کا یہ ایک انداز اور چال اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھے انداز سے کبھی برائی نہیں کہتے کہ یہ برا کر لو۔ منافق کا بھی یہی طریقہ ہے اور شیطان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب وہ ہم سے رائے راست سے دور کرتا ہے یا ہم سے کوئی برا کروانا چاہتا ہے، ہمیں بھٹکانا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ شیطان چیزوں کے اندر رنگ بھرتا ہے، رنگ بھر کے جو ہے وہ اس کے بعد پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں شیطان کے رنگ بھرنے کا ذکر متعدد آیات میں موجود ہے کہ کبھی ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ دونوں انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کے رنگ بھرنے کے انداز کو بیان کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لفظ آتے ہیں نا، سجایا گیا ہے لوگوں کے لیے شہوات، نفسیانی محبتوں کو۔ یہ جو زُيِّن کا لفظ ہے، تھوڑا سا اس کو کلوز کر دیں، آواز پیدا کر، تو کیا ہے؟ یہ جو سجایا گیا ہے، زُيِّنَ سجایا گیا ہے، حب الشہوات۔ اب شہوت کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہم پنجابی میں لفظ اس جانا پہچانا لفظ ہے، ہم پنجابی میں بھی اس کو جانتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، شہوت، شہوات، شہوت کی جمع شہوات، کہ شہوات کی جو محبت ہے یہ لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے، مزین کی گئی ہے۔ تو شہوت کا، ہوائے نفس کا، نفس کے پیچھے چلنے کا کون کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ تو نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ تو وحی کے پیچھے چلنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی کی اسوہ پاک کے پیچھے چلنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کی اندر جو ہے مذکورہ اور ذکر کردہ احکام کے پیچھے چلنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو شہواتی جتنے جو ہے امور ہیں وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں شیطان کی واردات ہوتی ہے۔ تو شیطان کی طرف اور نفس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال فرمایا زُيِّنَ، سجا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطانی وارداتیں سجائی جاتی ہیں، پہلے ان کو ایک اندر رنگ بھرا جاتا ہے، رنگ بھرنے کے بعد پھر ان کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ جب تک دماغ، دل کسی چیز میں لذت نہیں نہ محسوس کرتا، جس کے اندر جو ہے اس کی ایک لگن اور جذبہ اور شوق نہیں جڑتا، اس وقت تک وہ اس کی طرف نہیں جاتا۔ جس سے گن کھا رہا ہو، نفرت کر رہا ہو، اس کا مزاج ہی اس سے نہیں مل رہا، وہ اچھائی و برائی ہو، انسان اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ تو سجانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے شیطان کا راستہ بھی سجایا ہے، اور اسی طرح منافقین کا راستہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر رنگ بھرتے ہیں، فارمولے تیار کرتے ہیں کہ ایسا کر لیں تو یہ فائدہ ہو جائے گا، ایسا کر لیں تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو مفاد جو ہیں ان کو چن کر مفاد کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو ایک نئی شکل جیسے مرضی ہے ان کو رنگ دے لیں۔ اب قانون کا رنگ دے لیں، جو ہے وہ ہماری تہذیب کا رنگ دے لیں، مسلمانوں کے رسم و رواج کا رنگ دے لیں، روٹین کا رنگ دے لیں، لوگوں کی عادات کا رنگ دے لیں۔ جس طرح ہم دنیا میں مختلف ہیلو بہانوں سے نام لے کر کہہ دیتے ہیں جی چلنا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دنیا ایسے ہی کر رہی ہے۔ تو یہ سارے لفظ کیا ہیں؟ یہ بول کر کبھی اور بھی کیا کریں۔ یہ لفظ جو ہے حقیقت میں ایک بہانہ ہے جو ہم اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس بہانے کو کوئی جوازی شکل دے رہے ہیں، اس کو جائز کر لیں، اپنے دل کو کم از کم مطمئن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹھیک کو ثابت کرنے کے لیے ہم مختلف سوچیں بناتے رہتے ہیں۔ یہ سوچیں کہاں سے آتی ہیں؟ ظاہری طور پر بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ منافقین یہ سارے ڈھنگ اور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح اور کھلے انداز میں ارشاد فرما دیا، اے میرے پاک نبی اتق اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین، آپ کافرین کی اطاعت نہ کریں، والمنافقین، اور منافقین کی بھی اطاعت نہ کریں۔ ان کا طریقہ واردات میں نے اشارتاً آپ کو سمجھا دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب دیکھیں، بڑا دانا اور بڑا زیرک اور بڑا سمجھدار وہ انسان ہوگا جو کسی دشمن کے وار کو سمجھ جائے، جو کسی دشمن کی واردات سے واقف ہو جائے، اس کو بڑا سمجھدار انسان بولتے ہیں، اور اس کو زیرک اور اعلیٰ قسم کا دانا انسان کہتے ہیں۔ کہ دشمنوں کی چالوں سے واقف ہونا،
اور آج امت مسلمہ، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ دشمن کی چالوں سے واقف ہونے کے باوجود ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے، ان کے سامنے بند نہیں باندھتے، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں دشمن کی واردات ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں شیطانی چال ہے، لیکن ہم اس سے بچتے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھدار لوگوں کو پہلے ہی ان کے دماغ کے اندر ان کی اچھائی کی وجہ سے، جو بندہ مومن ہوتا ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ فرمائے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ یعنی اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن کے، اللہ کے نبی نے مومن کی فراست کا ذکر کیا کہ مومن فراست والا ہوتا ہے، دانائی والا ہوتا ہے، کہ اس کی فراست سے محتاط رہنا چاہیے کہ جب آپ اس کے ساتھ کوئی واردات کھیلنا چاہیں گے یا کسی جگہ پر اس کو راہ راست سے بھٹکانا چاہیں گے تو کیا کرتا ہے، وہ پہلے ہی بھانپ اور سمجھ جاتا ہے کہ یہاں سے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور وہ سازش سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بنیادی پوائنٹ میں نے ذکر کر دیا۔ اب ہم اپنے اسی موضوع کی طرف جائیں گے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے گزارش کی تھی کہ میں ذکر ضرور کروں گا۔ اب یہ جو میں نے شروع میں تھوڑی سی باتیں کی ہیں نا، ان کو ذہن میں رکھنا کہ کافرین کی اتباع اللہ کے نبی کو منع ہے نہیں کرنی، منافقین کی اتباع نہیں کرنی۔ ساتھ میں نے حدیث طیبہ بھی آپ کو سنا دی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو فراست والا ہو، فہم والا ہو، اور عام جیسا مومن کلمہ پڑھ لے، اللہ اس کو بھی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اور وہ مومن جس کی تربیت امام علی مقام جیسے فرد کی، امام علی مقام جیسے شخصیت کی اللہ کا نبی بھی کرے، حضرت علی بھی کریں، خاتون جنت بھی کریں، تو ان کی فراست کیا عالم ہوگا، ان کی سمجھ اور بوجھ کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ایک بیس ہے، حقیقت میں جو بنیاد ہے کربلا کی، جو اصل معاملہ ہے۔ ہم کیونکہ کہانیوں میں کھو کر جو مقصد کربلا تھا، جو امام علی مقام کا مشن تھا، جو ان کے دل و دماغ میں چیز چل رہی تھی، جو ہمیں جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ اور صحیح انداز سے ہم تک پہنچی ہے، کبھی علماء نے ان کو بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں بھی اس چیز کو بڑا جو ہے نا بلا کسی یوں سمجھو کہ جو ہے نا وہ کسی ری ایکشن کے میں بیان کرتا ہوں، ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اس سے بالا تر ہو کر کہ کوئی سنے گا نہیں سنے گا، لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، کیونکہ جب کوئی حقیقت بیان کرنی ہو اس سے پھر اوپر جانا پڑتا ہے، کچھ جو ہے وہ سمجھ بوجھ کا اظہار کرنا پڑتا ہے، ورنہ جو ہے وہ رنگ بنانا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مطمئن بھی ہوں، لوگ سنیں بھی، لوگ جو ہے وہ میری بات کو جو ہے وہ ایک اچھا محظوظ بھی ہو کے جائیں، یہ واہ واہ کیا 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 ہوا ہے۔ لیکن اس وجہ سے ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم قرآن سے دور ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے دور ہوئے ہیں، اور جو کربلا کا اصل مشن تھا اس سے ہم دور ہوئے ہیں۔ تو اس جو میرے مطالعے کے اندر چیز آئی ہے، جو پڑھا ہے، جو سمجھ آئی ہے، اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرک انسان ہے، اور میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے اس سوال کا جواب اپنے دماغ میں تھوڑا اس کو ہلانا ہے، اس کو حرکت دینی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے تھے؟ اب واقعہ تو بعد کی بات ہے نا، کیا مسلمانوں کا یہ کنسپٹ کلیئر ہے؟ کیا اہل ایمان کا، جو ہم مسلمان ہیں، یہ سوچ ہماری کلیئر ہے کہ اللہ کے نبی کے نواسہ پاک کربلا کیوں گئے تھے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ ہر بندے کو، آپ میں سے جو ہم چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ کیوں گئے تھے، وجہ کیا تھی جانے کی۔ اصل میں حقیقت یہ ہے، جب ہم بنیادی طور پر اس چیز سے واقف نہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے تھے، پھر ہمیں واقعہ کربلا رنگین صورت میں ہی اچھا لگے گا۔ جب ہم اس سے واقف ہی نہیں، مشن حسین کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے واقف ہی نہیں ہے، تو پھر مٹھاس تو اور چلی گئی، ہمارا جو ہے سوچ ہی اور دائرے میں چلی گئی ہے۔ کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ طیبہ چلے گئے، تو وہاں سے جو ہے کوفہ تشریف لے کے چلا گیا، کوفہ پہنچے نہیں ہے، کربلا میں یہ سارا سانے ہو گیا، وجہ کیا تھی؟ آپ وہاں سے گئے کیوں ہیں؟ بنیادی پوائنٹ تو یہ تھا کہ وہاں سے جانے کی وجہ کیا ہے۔ تو میں چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا، اور میں پیچھے 2-3 جمعوں پر عرض کر چکا ہوں، اور اسی سورہ احزاب کی آیات ہم لے کے چل رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ انہی آیات سے بھی کچھ دوبارہ ذکر کر دوں گا، ترجمہ ذکر کرتا ہوں، آیت سنا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اہل بیت تم سے نجاست کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جس طرح پاکی کا حق ہے۔ یہ تو پچھلے جمعوں پر میں ذکر کرتا رہوں، اگر آپ بھولتے رہے تو پھر آپ نے اچھا نہیں کیا، اگر یاد رکھا ہے تو پھر جو ہے کچھ نہ کچھ چیز یاد رکھیں کہ قرآن میں ایک آیت تو ہے، جس طرح ہم کسی
جو ہے دادی نانی سے کہانی سن کے بچے یاد رکھتے ہیں نا، تو کائنڈلی میں گزارش یہ آپ سے کروں گا 10 بستہ آپ اتنا یاد کر لیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل بیت، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں نجاست سے دور رکھے جس طرح نجاست سے دور رکھنے کا حق ہے، اور تمہیں یوں پاک کرے جس طرح پاکی کا حق ہے، یعنی ہمیشہ دور ہی رکھے، تمہیں پاک رکھے۔ تو نجاست کے معنی اور رجاست کے معنی جو ہے، رجس کا لفظ ہے نا، میں رجاست بھی بول رہا ہوں ساتھ ساتھ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ تخیلات، تصورات، سوچوں کی گندگی، ظاہری گندگی، لالچ کی گندگی، ہوائے نفس کی گندگی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساتھ شامل ہے۔ میں دیکھیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تربیت سیدہ زہرا کے گھر میں ہوئی، اور بڑا مشہور واقعہ ہے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا، کہ آپ نے جب بیت المال کے اندر مال غنیمت آیا تو آپ نے بھی پیغام بھیجا تھا، آپ نے جب وہ والد محترم کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف کہ ابا جان اگر ممکن ہو تو کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک جائز سوال ہے، کوئی ہے تو نہیں ہے، لیکن جو میرٹ اور مقام ہے اہل بیت کا، جو اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی کے گھرانے کا جو تعارف کرانا چاہتا ہے وہ اس سے اونچا بڑا ہے نا، اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی تعارف اور رکھا ہے، ورنہ ایک ریزنیبل سوال ہے، سمجھ میں آنے والا سوال ہے کہ حضور ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ایک بندہ ریلیکس ہو جائے، اس کے لیے یسر ہو جائے، آسانی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ گھر کے اندر موجود ہیں، اگر ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے تو کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے، چاہیے ہمارے جذبات پہ آج کہتے ہیں۔ اور میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، ساری بیٹیوں سے لاڈلی بیٹی، اور جو ہے وہ جنتی شہزادیوں کی اور جنتی خواتین جو ہے ان کی جو ہے وہ سرپرست اعلیٰ اور ان کی سربراہ اور ان کی جو ملکہ ہے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، جو ہے وہ سیدہ ہیں ہر ایک کی، لیکن آپ نے مطالبہ کرتے ہیں کہ حضور آپ اس طرح کیجئے، مجھے بھی کوئی لونڈی یا کوئی تھوڑا سا مخادم یا ممکن ہو تاکہ کام آسان ہو جائے۔ جب آپ تک یہ پیغام پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک، تو آپ نے فرمایا میری لاڈلی بیٹی سے جا کر کہیں کہ میں آتا ہوں۔ آپ نے وہی نہیں کہا کہ میں سامان لے کے آتا ہوں، اچھا تمہارا بھی حصہ نکالتا ہوں، آپ نے بالکل اس چیز کا ذکر نہیں فرمایا۔ فرمایا بیٹی میں مال غنیمت اہل ایمان کے اندر، مہاجرین اور انصار کے اندر تقسیم کر لوں، اس کے بعد میں آتا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی مال غنیمت کے تقسیم سے فارغ ہوئے، آپ جناب سیدہ خاتون جنت کے گھر تشریف لے کے گئے، اور وہاں گئے، جا کر آپ نے فرمایا کہ بیٹی آپ نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے، آسانی کے لیے کوئی خادمہ مل جائے، کوئی غلام ہو، گھر کے کام آسان ہو جائے۔ فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر عطا فرماتا ہوں۔ یہ لفظ تھوڑے سے آپ نے غور کرنے، اس سے بہتر عطا فرماتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی آسائشات، دنیا کی سہولیات، یہ ساری دنیا کی رونقیں ایک طرف ہیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کا تعارف کچھ اور کرایا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لائق چیزیں نہیں ہیں، فرمایا گزارا کرو، گزارا جو ہے وہ دنیا کے اندر لوگوں کو بتاؤ کہ ہم دنیا دار دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے۔ آج اپنے اور بیگانے اسی لیے تو مانتے ہیں، غیر مسلم سارے ریسرچر، سارے سکالر اس بات کو مانتے ہیں کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں سے 1% بھی اکٹھا نہیں کیا۔ ہمارے بادشاہ تو جو ہے نا وہ اگر غریب ہیں تو امیر ترین ہو کے جاتے ہیں، لیکن واحد مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طیب اور منور ذات ہے کہ کائنات کے اپنے اور بیگانے اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ نے کائنات میں کچھ اکٹھا نہیں کیا ہے۔ وہاں آپ گئے، فرمایا میری لاڈلی بیٹی میں تمہیں اس سے اچھا عطا فرماتا ہوں، اور کئی بار میں گزارش کر چکا تسبیحات فاطمہ عطا فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے تسبیحات فاطمہ ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد یا نماز مکمل ہو جائے تو یہاں بیٹھ جاتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں، 33 بار الحمدللہ پڑھتے ہیں، 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گفٹ اور تحفہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو عطا فرمایا تھا، تو یہ فرمایا بدلے میں یہ عطا فرمایا ہے، اور آج تک امت مسلمہ میں یہ تحفہ جاری ہے ساری ہے، یہ سیدہ خاتون جنت کے قدمین پاک سے لگنے والی گرد کا ہمیں بھی گفٹ ملا ہے کہ ہم یہ تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تسبیحات کا اور چند اور مبارک کلمات ہیں ان کا تعارف کراتے ہوئے آپ نے فرمایا کلمتان جو خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان، فرمایا دو کلمات زبان پر بڑے آسان ہے، بولنے میں کوئی زور نہیں لگتا، نہ زبان کو کوئی تھکتی ہے، ہیں بڑے آسان پڑھنا، لیکن میزان عدل کے اندر جب اعمال کو تولا جائے گا
اللہ تعالیٰ نے ان کا وزن بڑا بھاری رکھا ہوا ہے۔ تو آسان ہے، آپ بھی پڑھ لیا کریں، چلتے پھرتے اس کا وظیفہ کیا کریں۔ ایک سیدہ خاتون جنت کے تصور میں کہ اے لاڈلی، اللہ کے پاک محبوب کی لاڈلی بیٹی، اللہ کے پاک محبوب نے آپ کو عطا فرمایا، آپ اب اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ آپ کا بھی قیامت کے روز وسیلہ مل جائے اور بدری تاجدار کا بھی وسیلہ مل جائے۔ دو وسیلے ملیں گے نا۔ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لاڈلی بیٹی کتنی پیاری ہے، وہاں سے بھی وسیلہ ملے گا، اللہ کے پاک محبوب کا وسیلہ ملے گا۔ قیامت کے روز اس نیت سے پڑھے کہ اللہ کے پاک محبوب کی بارگاہ میں کہیں کہ محبوب کائنات، آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی کو تحفہ دیا، ہم نے بھی آپ کے جب وہ نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کی جب وہ لاڈلی بیٹی کے در کی خیرات لیتے ہوئے ہم نے بھی یہ پڑھا ہے، دو عظیم ہستیاں موجود ہیں، آپ کا تصدق اتارا جائے، آپ کی جو صدقہ ہے وہ ہمیں بھی میسر آئے، آپ کی سفارش بھی ملے۔ لاڈلی خاتون جنت کی طہارت ماب جو ہے، سایہ جو چادر ہے، اس کا ہماری ماؤں بہنوں بیٹوں کو جو ہے وہ سایہ بھی ملے، اس کا صدقہ ہمیں بھی ملے، اور قیامت کے روز اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ وسائل ہوتے ہیں، ذکر بھی وسیلہ ہے، وظیفے بھی وسیلے ہیں، مقدسات کے جو وسیلے اختیار کرنا یہ بھی وسیلے ہیں، اولیاء کے قریب ہو جانا یہ بھی وسیلے ہیں، مدنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الاپتے رہنا، آپ کی زبان پر، آپ زبانوں سے آپ پر درود و سلام پڑھتے رہنا یہ بھی وسیلے ہیں، یا مساجد میں آ کر سجدہ ریز ہونا یہ بھی وسیلے ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے وسائل ہی تو ہم اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز راضی ہو جائے۔ تو میری گزارش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی کے بارگاہ میں خاتون جنت نے سوال کیا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے عطا کیا کیا۔ یہ اشارات کیا ہیں؟ یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اپنے آل کا تصور اور سوچ آخرت کی طرف موڑتے تھے، ادھر دنیا کے لالچ کی طرف نہیں موڑتے تھے، دنیا کی دلچسپی کی طرف نہیں موڑتے تھے۔ ہر مرحلہ پر اپنے خاندان کی اس انداز سے تربیت کی، اس انداز سے ان کو صاف اور شفاف رکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا کی آلائش، دنیا کا کوئی لالچ ان کے تصور میں نہ ہو، کوئی سوچ ایسی نہ ہو۔ تو یہ طہارت مآب شخصیات وہ ہیں جن میں امام علی مقام کی ذات بھی ہے۔ تو آپ کے دل و دماغ میں ذرا اپنے دل میں سوچیں، کوئی لالچ، کوئی ہوس، کسی قسم کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہ سوال کا جواب تلاش کیا کرے کہ آپ نے سفر کوفہ کیا کیوں تھا، آپ کی وجہ کیا تھی جانے کا۔ اور پھر یار لوگ جو ہیں یہ بھی اعتراض کر لیتے ہیں، دیکھو صحابہ کرام ساتھ نہیں چلے، فلاں ساتھ نہیں گیا، فلاں ساتھ نہیں گیا۔ تو جب آپ کو اس سوال کا جواب آ جائے گا نا کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے جو ہے وہ کربلا سے کوفہ کی طرف چلے کیوں تھے، تو آپ کو یہ سارے سوالوں کے جواب آ جائیں گے کہ صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے، یا جو ہے وہ کم تعداد میں کیوں گئے ہیں، اور اس وقت آپ کی تعداد تھوڑی کیوں تھی، کیا امام علی مقام نے جہاد کا اعلان کیا تھا؟ سوال بنتا ہے، اگر جہاد کا اعلان کیا تھا لوگوں کھڑے ہو جاؤ، یزید کی کتاب میں کھڑا ہو گیا ہوں، پھر سوال بنتا ہے کہ پوری کی پوری جماعت صحابہ جو اس وقت زندہ تھے وہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ ہوتے، حضرت امام علی مقام خلافت کا اعلان کر دیتے۔ یہ دوسرا سوال ہے، اعلان کر دیتے کہ بھائی یزید کے مقابلے میں خلیفہ ہوں، میں اعلان خلافت کرتا ہوں۔ اگر صحابہ ساتھ نہ کھڑے ہوتے سوال بنتا ہے، اگر نہ کھڑے ہوتے پھر بنتا ہے کہ نواز رسول نے اعلان خلافت کیا، صحابہ نے سپورٹ نہ کیا، یزید کے خلاف اعلان جنگ کیا امام علی مقام نے، صحابہ نے سپورٹ نہ کیا۔ یہ دونوں سوال ذرا گھر کے آگے پیچھے جا کر پڑوس سے، ہمسائے سے آگے پیچھے جا پوچھے، اور زبان سے نہ پوچھے۔ مذہب اور دین کی جو بات ہوتی ہے نا وہ پروف سے ہوتی ہے، وہ ثبوت سے ہوتی ہے۔ کوئی اپنی سے جو ہے وہ ڈچر چلا دے، نہیں جی ایسا ہوا نہیں، نہ میری زبان کا جہاں ممبر پر بیٹھے ہوئے اعتماد اور اعتبار ہے، اعتبار اس نے معتبر بننا ہے تو قرآن صحیح بیان کرنے کی وجہ سے بننا ہے، اگر اس زبان کا اعتبار بننا ہے تو اللہ کے پاک نبی کا فرمان صحیح بیان کرنے کی وجہ سے بننا ہے، ورنہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کا میرٹ اور معیار بن جائے۔ اسی لیے جو ہے وہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ہر ایک بندے کی زبان کا معیار ود صحابہ اکرام اس میں شامل ہیں کہ ان کی زبان کا معیار، ان کا میرٹ اس لیے ہے کہ صحبت نبوی پانے کے بعد انہوں نے قرآن حق اور سچ ہم تک پہنچا دیا اور نبی کا فرمان بھی حق اور سچ ہم تک پہنچا دیا، اس لیے صحابہ کا میرٹ بہت اونچا ہو گیا۔ تو معیار ہم جیسے لوگوں کا کسی کا بھی ہو وہ ویسے نہیں بنتا ہے، اس لیے کوئی اپنی طرف سے کہہ دے جی یوں ہوا تھا، نہیں، ایسے بات نہیں مانی جائے۔ ان سے سوال کریں امام علی مقام نے خلافت کا اعلان کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ تاریخ کے کسی ایک صفحے پر ایک لفظ بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ کیا امام علی مقام نے یزید کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا؟ لے کے آج کتاب کسی صفحے پر کسی جگہ پر ڈھونڈ کے لے آؤ، امام علی مقام کی زبان کے لفظ
بعد میں نے کہا نا کوئی کچھ بھی کہتا رہے، نہیں جی آپ نے وہ یہ کیا تھا تو یہ شرطیں تھی تو خلافت واپس کرنی تو فلاں کرنا تھا ڈھگان کرنا تھا. لوگوں کی باتیں ہزار ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، ہسٹری موجود ہے. امام علی مقام کی زبان بولے، آپ کے الفاظ ہوں، آپ نے کہا ہو کہ میں یزید کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں، لفظ لے کے آؤ، اعلان خلافت لے کے آؤ، اعلان جہاد لے کے آؤ، کسی جگہ پر نہیں ملے گا. آپ نے نہ خلافت کا اعلان کیا نہ آپ نے اعلان جہاد کیا. جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر صحابہ اکرام کو، چلو تیسرا 100 اور سوال یہاں ساتھ جوڑ لو، کیا آپ نے صحابہ سے مدینہ طیبہ سے نکلتے ہوئے یا مکہ طیبہ سے نکلتے ہوئے فرمایا ہو کہ میرے ساتھ چلو کوفے جانا ہے، اس کو دارالخلافہ بنائیں گے، کیونکہ میرے جو ہے والد محترم جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، اس لیے میں کوفہ ہی جا رہا ہوں، تو آؤ میرے ساتھ، وہاں سے ہم یزید کے خلاف آواز بلند کرنے جا رہے ہیں. یہ تیسرا سوال. یہ سوال آپ نے یاد رکھ لیے نا تو مسئلے ڈھیر سارے حل ہو جائیں گے. اب میں آتا ہوں امام علی مقام کے دل و دماغ میں دنیا کے حوالے سے ایک ذرہ بھی موجود نہیں تھا. ایک ذرہ بھی. میں نے اس لیے بیس بنائی آپ کے سامنے کہ اہل بیت کی طہارت کا معیار بڑا اونچا ہے اور بڑا اعلیٰ مقام ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے وقت میں نے کئی بار گزارا، آپ کی عمر کچھ 6 سال اور کچھ مہینے 2 بننے کے راؤنڈ اباؤٹ، یا اس سے کچھ زیادہ بنتی ہے کہ آپ کا 11 ہجری میں وصال ہوا تو اس کے 7 سال کاؤنٹ کر لیں یا 6، اس سے زیادہ نہیں بنتی ہے. تو حضرت امام اچھا یہ آیت جو میں پڑھتا ہوں سورہ احزاب کے آگے آیت مجھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ 10 ہجری میں جا کر نازل ہوئی ہے. 10 ہجری میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، 11 میں اللہ کے نبی کا وصال ہوا، اور چادر تطہیر میں جب اللہ تعالیٰ کے نفوس پاک، جن کو پاکستان پاک ہم کہتے ہیں، چادر پاک کے اندر حدیث قصا، وہ میں نے اہل قصا کے نام ادھر مسجد میں لگوائے ہوئے ہیں. اب کیا ہے، جب ان 5 افراد کو اپنی چادر مبارک کے اندر لے کر آپ نے اسی آیت کو پڑھا کہ اے اہل بیت، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے نجاست کو دور رکھے جس طرح جو ہے، اور جو ہے تمہیں پاک ہی رکھے جس طرح پاکی کا جو ہے وہ حق ہے. تو آپ نے اس آیت کو ساتھ تلاوت کیا تو اس وقت یہ 10 ہجری تھی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 6 یا 7 سال کے راؤنڈ اباؤٹ تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اور حدیث قصا جو چادر میں لیا اس میں امام علی مقام موجود ہے، اور جو آیت پڑھی اللہ کے نبی نے اس آیت کا شرف بھی اور اس آیت کی فضیلت کا شرف بھی امام علی مقام کو حاصل ہے. اس وقت موجود تھے نا. جب وہ یہ شرف حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت پر پورا امام علی مقام اترتے رہے اور اس کا پورا مظہر رہے کہ کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز جو دنیا کی نحوست اور دنیا کی کوئی ناپاکی یا دنیا کی غلاظت ہو یا دنیا داری جیسے ثابت ہوتی ہو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف ہے، نہ وہاں ثابت ہو سکتی ہے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشن کیا تھا؟ آپ چاہتے کیا تھے؟ یہ کربلا کا واقعہ پیش کیوں آ گیا؟ یہ بیسیکلی سوال ہے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اور میں اس آیت کی طرف جاؤں اور تھوڑی سی بات کھل جائے گی، واضح ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اسی سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے، اور لوگ زیادتی کرتے ہیں، چلو ہم اس کا تھوڑا کھول دیتے ہیں. نہ ہمیں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ایسا چاہیے، اہل سنت کو خاص کر، اور نہ ہی جب وہ کسی کی بات پر ہمیں کان دھرنا چاہیے. دیکھنا چاہیے جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اور نبی کا فرمان بیان کرتا ہے، ہمیں بالکل 2 ٹوک اس بات کی طرف جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جب یہ آیت آتی ہے ذرا ترجمہ سماعت فرما لیں تو اس کے بعد تھوڑا کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ ہم اگر قرآن پاک کو ادھورا بیان کرتے رہیں گے تو لوگوں کی ذہن سازی غلط ہوتی رہے گی. اور میں نے اپنے سٹیجوں پر کثرت سے سنا ہے، اور یہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں سنی عالم دین میں اس کو کھول کے اور واضح طور پر بیان نہیں کرتے، زیادتی کرتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو واضح مفہوم ہے اس کو واضح کھول کر بیان کرو، لوگوں کا ذہن بنے، ان کو پتہ ہو کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے. آئیے قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها. اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن، اگر تم تردنا، ارادہ رکھتی ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، وزینتها، اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو. یہاں اللہ نے حکم فرمایا اپنے نبی کو کہ اپنی ازواج مطہرات سے یہ کہہ دو. کیوں کہہ دو؟
جب مال غنیمت کی کثرت ہوئی، وہی 10 ہجری ہے، مال غنیمت کثیر تعداد میں آیا، تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن نے آپس میں مشورہ کیا، کیوں نہ ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں، یا رسول اللہ اب تو مال کی فراوانی ہے، تو ہمیں کچھ بھی نہ، ہمیں بھی کچھ عنایت فرما دیں، ہمیں بھی کچھ چاہیے، چلو کھانا دانا اچھا ہو جائے گا۔ اور حدیثیں اٹھائے، بخاری اٹھائے، مسلم اٹھائے، صحیح ستہ کے اندر حدیثیں آتی ہیں کہ جب جو ہے حضرت ازواج مطہرات جب انہوں نے پیغام بھیجا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے نا کہ 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا، یعنی پکانے والی چیزیں نہیں ہوتی ہے، چولہا ہی نہیں جلتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرما دی ہے، اہل ایمان بھی کھا پی رہے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی میسر آ جائے۔ ہم تو کھجور کھاتی ہیں یا پانی پی لیتی ہیں، کبھی بکری گھر کے اندر رکھ کے اس کا دودھ پی لیتی ہیں، یہی تو میسر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ معیار سیدہ زہرا کو بھی سامنے رکھے، ازواج مطہرات سیدہ زہرا کی جو مائیں ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ کا قرآن یہ سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتا کیا ہے، یہ ساری چیزیں اہل ایمان کے سامنے کھول کے بیان کریں، ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا کیا ہے۔ اب ادھر بھی یہی کہ سیدہ زہرا نے پیغام بھیجا کہ اے والد محترم، اے ابا جان، ہمیں کچھ میسر فرما دیں کہ جو ہے وہ زندگی کا نظام آسان ہو جائے گا۔ میرا آقا نے فرمایا نہیں بیٹی میں آؤں گا، وہ تمہیں کچھ اور عطا کروں گا۔ جب ازواج مطہرات نے یہ پیغام بھیجا جو قرآن کے سینے کے اندر آج بھی موجود ہے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ کچھ وسعت ہو جائے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا اپنی ازواج سے کہہ دیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کے گھر میں رہنا، نبی کے گھر میں پیدا ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بندے کا جو ہے اہل بیت کا صرف نام لینا آسان ہے، اہل بیت کے پیروکار بننا، اہل بیت کی سیرت کو اپنانا، اہل بیت کے پیغام کو لے کر دنیا میں چلنا، اہل بیت کے پیغام کی جو ہے وہ پاسداری کرنا، یہ اتنا آسان کام نہیں۔ نہ کوئی گدی والا پورا آج کر سکتا ہے، نہ کوئی مفتی کر سکتا ہے، نہ کوئی شیخ الحدیث کر سکتا ہے، نہ کوئی مفسر قرآن کر سکتا ہے، نہ مسجد کا کوئی امام، نہ کوئی خطیب کر سکتا ہے۔ اہل بیت کے میرٹ کو دیکھ کر ان کے قدمین پاک کی گرد راہ کو چھوا جا سکتا ہے، وہ بھی سعادت ہوگی، ورنہ اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے جو قرآن اہل بیت کا مقام اپنے سینے کے اندر اپنی آیات کے اندر بیان کرتا ہے، یہ کہیں سے نہیں ملے گا اور نہ کوئی اس میرٹ کو پا سکتا ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا ہے کہ ازواج مطہرات پر زبان کھول لیں بڑی آسان ہے، ازواج مطہرات کو انگشت تنقید اٹھا لیں، تنقید کا نشانہ بنا دیں، بات آسان ہے۔ قرآن پاک کو کبھی اٹھا کر پڑھنا نصیب ہوتا اور بندہ جو ہے وہ بھانگ کے نشے کے اندر کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اگر جو ہے وہ اس نے افیم کا سوٹا لگایا ہوا ہے تو ایسے باتیں کرنی ہو تو بڑی آسان ہے، لیکن طہارت ماب بن کر اپنے منہ کو صاف کر کے، اپنے نظریات کو صاف کر کے، اپنے دل و دماغ کی طہارت حاصل کر کے، پھر قرآن جو طہارت ماب ہے اس کو ہاتھوں میں اٹھا کر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر کے اللہ کے صحیح پیغام کو پہنچانا اسی کا نصیب ہوتا ہے جو حقیقت میں حسینی بنتا ہے اور حسین کے قدموں کی گرد راہ بنتا ہے۔ آپ نام لینا آسان ہے، اس نام سے وفا اتنی آسان نہیں ہے۔ ہم تو گویوں کے اس طرح ہتھے چڑھے کہ ہمارے نظریات اور سوچوں کے اوپر یوں پردہ ڈال دیا گیا، حقائق کو کھولنا نصیب نہ ہوا، حقائق کو سننا نصیب نہ ہوا، ہم حقائق سے اتنا دور چلے گئے۔ اب واپسی کا راستہ لے، لوگوں کے ماتھے پہ بل آتا ہے، لوگ چیما جبی ہوتے ہیں، لوگ ماتھوں پہ بل چڑھتے ہیں۔ مولوی نے کیا بیان کر دیا، آج تک سنا نہیں تھا، کوئی بیان نہیں کرتا، ہم تو بوڑھے ہو گئے، واقعہ کربلا یوں سنتے رہے، میرا کبڑا پن نکل آیا، میں تو کبڑا ہو گیا، واقعہ پن کربلا یوں ہی سنتا آیا۔ آپ جو ہے وہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے لے کے آ گیا ہے۔ میں تو واقعہ کربلا نہ تاریخ سے سناؤں گا، نہ کسی اور کی زبان سے سناؤں گا، یا حسین کی زبان سے سناؤں گا، یا سیدہ زینب کی زبان سے سناؤں گا، یا قرآن کی آیات سے سناؤں گا، یا نبی کے فرمان سے سناؤں گا۔ جو اتھینٹک چیز ہے، جو حسین کا معیار ہے، میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی ان کے مقام سے نیچے آنا نہ آنے دیں گے، نہ پسند کرتے ہیں۔ جو قرآن کا مقام بیان کرتا ہے اس کا کے مطابق عقیدہ بھی رکھیں گے۔ لوگ کبھی کبھی عقیدت کے اندر عقائد سے آگے گزر جاتے ہیں۔ ہماری عقیدت اندھی نہیں، اللہ نے دماغ کو بھی کھولا ہوا ہے، آنکھیں بھی عطا کی ہیں۔ ہم عقیدت اتنی رکھیں گے جو ان کے معیار کے مطابق ہے، اور عقیدہ وہ لیں گے جو حسین دے کے ہمیں گئے ہیں۔ عقیدہ وہ ہوگا جو حسین نے دیا، عقیدت وہ ہوگی جو عقیدت ہمیں اکابرین نے سکھائی کہ حسین کا مقام کیا ہے، زہرا کی شان کیا ہے، علی و مرتضیٰ کا مقام کیا ہے۔ ہم عقیدت بھی رکھیں گے، عقیدہ بھی رکھیں گے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے پاک نبی یہ آپ سے دنیا کا مال، دنیا کا سامان، دنیا کی آسائش، دنیا کا کھانا دانا مانگنے کے لیے آئے ہیں، ان کو بولو گزارا کریں، جیسے چل رہا ہے سلسلہ ایسے ہی چلے، اگر نہیں تو ان کے سامنے چوائس رکھ دیں، آپشن رکھ دیں، چوائس رکھ دیں۔
فرمایا کل ہے محبوب نے فرمایا لازواجی کا اپنی بیویوں کو ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی حیات کا، دنیا کی زینت کا، دنیا کے سامان کا، دنیا کے اندر خوشی سہولت کے ساتھ جینے کا ارادہ رکھتی ہو، یہ سارے معنی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر موج مستی سے زندگی گزر جائے تو وزینتہا، اور اس کی زینت چاہتی ہو تو ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کو اللہ نے فرمایا، ان نے فرمایا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، آ جاؤ پھر ان آیت کو یا اس آیت کو پڑھتے ہوئے اگر ایمانداری سے قرآن کا بھی کھول کے بیٹھ جاؤ نا، اللہ قرآن کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن سے بڑا دور ہیں، ترجمے والا قرآن کھول لے، جس کا مرضی ہے کھول لیں۔ کبھی کوئی اعتراض کرے نا کہ یار وہ تو یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو بولو لفظی ترجمہ کرو، اس میں کنڈیشن نہیں لگاتا کہ میں ڈیرہ شریف سے پڑھا ہوا تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھیں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ ڈیرے والوں کا پڑھے، نہیں۔ میں سنی حنفی بریلوی ہوں تو میں کہوں کہ اللہ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ پڑھیں، میں کہتا ہوں نہیں یار، اپنی زبان میں ترجمہ لفظی ہوا ہے وہ پڑھ لو، جس کا مرضی ہے پڑھ لو، ذرا پڑھو تو صحیح۔ فرمایا کہ اگر دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کا لالچ اور دنیا کی لذتیں چاہیے، باغ فدق کا مسئلہ بھی یہاں حل ہو جاتا ہے۔ اتنا شور پوچھتا ہے سنی، وہ فدق کیا ہوتا ہے، وہ فلانا کہہ رہا تھا باغ فدق نہیں دیا تھا، یہ نہیں دیا تھا، ہمیں پتہ ہے فدق کیا ہے، ہمیں پتہ ہے زہرا کا مقام کیا ہے۔ تم نے تو زہرا کو روتے ہوئے دکھایا ہے کہ دنیا کے مال کے لیے زہرا روتی رہی، زہرا تڑپتی رہی۔ ہم قرآن کھولیں تو قرآن کے اندر اللہ کا پاک نبی خادمہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ زہرا دنیا کے مال کے بدلے میں، دنیا کی خادماؤں کے بدلے میں تمہیں میں سبحان اللہ دیتا ہوں، الحمدللہ دیتا ہوں، اللہ اکبر دیتا ہوں۔ قرآن کا مزاج پڑھے یا نبی کا فرمان سمجھے، ہم تمہاری باتیں سمجھے یا قرآن جو کہتا ہے وہ سمجھے، ہمیں تو قرآن یہ سمجھا رہا ہے۔ ادھر زہرا کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے، یہاں امہات المومنین کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے، کہتی ہیں جا کر عرض کرتی ہے ہمیں دنیا کا سامان چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں کہہ دے اگر دنیا کا سامان چاہیے فَتَعَالَيْنَ آج أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں تمہیں امت سامان دنیا دیتا ہوں۔ امت متاع سے نکلا ہے یہ لفظ، متاع سامان کو کہتے ہیں عربی میں، کہتے ہیں دنیا متاع قلیل ہے جی، یہ لفظ اردو میں کئی بار بول لیتے ہیں، یہ تو متاع قلیل ہے، تھوڑی دنیا کا متاع دنیا چند دن کی جو ہے رونق ہے، تو متاع امت یہ لفظ متاع سے بنا ہے، سامان کو کہتے ہیں۔ فرمایا دنیا کی زیب و زینت مل جائے گی، سامان بھی ملے گا، مال غنیمت کی کثرت، موج مستی جتنا مرضی ہے کھول کے کھاؤ، سب کچھ ملے گا۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ، لیکن اگلی بات ذرا سن لے، پھر میں تمہیں الگ کر دیتا ہوں سراحً جمیلا، بڑے خوبصورت انداز۔ تو انکار کے نہیں، پھر نبی کا کرانا تمہارے لیے نہیں ہے، ایک نبی کے وجود سے جلوہ گر ہونے والے ہیں، ایک نبی کے گھر کے اندر ازواج مطہرات ہیں۔ میرے لفظوں کو ذرا نوٹ کرنا، ایک نبی کا خون ہے، ایک ازواج مطہرات ہیں جو ڈائریکٹ نبی کا خون نہیں ہے۔ ازواج خون تو نہیں ہے نا، ازواج مطہرات نبی کا خون نہیں ہے، زہرا نبی کا خون ہے، لخت جگر ہے، نبی کی لاڈلی ترین بیٹی ہے، سیدات النساء ہیں، حسین کریم ہے، امام حسن ہو امام حسین ہو، نبی کا ڈائریکٹ خون ہے، اللہ کے پاک نبی کی ڈائریکٹ آل ہے۔ ازواج مطہرات کو مقام ملا کسی قبیلے سے آگے، کسی صحابی کی بیٹی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ہی کیوں نہ ہو، سیدنا عمر بن خطاب کی بیٹی جناب حفصہ ہی کیوں نہ ہو، جناب میمونہ ہی کیوں نہ ہو، جناب حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ہی کیوں نہ ہو۔ ازواج مطہرات نبی کی مختلف قبائل سے جب آپ کی بارگاہ میں نکاح مقدس کے اندر آ گئی تو ان کو ازواج مطہرات کا مقام ملا اور مومنین کی مائیں بن گئی، مقام نبی کی نسبت سے ملا ہے، خونی رشتہ نہیں ہے۔ جب وہ ڈیمانڈ کرتی ہے دنیا کے مال کی، دنیا کے ساز و سامان کی، دنیا کے اندر اچھا کھانے کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر دنیا میں اچھا کھانا ہے، دنیا کا ساز و سامان چاہیے تو پھر نبی کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ خون نہیں ہے، جو خون نہیں ہے نبی میں کے گھر میں آنے کی وجہ سے مقام یہ بن گیا، دنیا کی طرف توجہ نہیں کر سکتی، گھر میں آ کر رہنے والی جب دنیا کی طرف توجہ نہیں کر سکتی تو سیدہ زہرا دنیا کی طرف توجہ کیسے کر سکتی ہے؟ اور سیدہ زہرا کیسے کر سکتی ہے؟ ہمیں بھولی اور الٹے راستے پہ چلانے والے نوجوان کا ذہن آج منتشر ہو رہا ہے، لوگوں کے قصے کہانیاں سن سن کر جب تو قرآن کے قریب آئے گا قرآن تمہیں کھول کے بتا دے گا زہرا کا مقام کیا ہے اور حسین کا مقام کیا ہے۔
میں صرف ابھی حسین کے گھرانے کا مقام آپ کو بتا رہا ہوں، پھر کربلا کی لائن بالکل سیدھی ہو جائے گی، جو تھوڑی ٹیڑھی ہو کے چل رہی ہے نا، اور ہم سن کے، اور میں تو کئی بار ادھر شرمندہ ہو کے بیٹھا رہا تو کہتا ہوں اب میں کیا کہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں جب سچ کو اگلا جاتا ہے، سچ کو بولا جاتا ہے، لوگوں کے باتوں پہ بال آتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں، پہلے سنا نہیں، اب ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، اگر سنانا ہے تو یوں سناؤ جیسے ہم چاہتے ہیں، اگر ایسا نہیں سنانا تو پھر نہ سناؤ، ہم سننے کو تیار نہیں جیسے آپ کہتے ہیں ایسے نہیں سناؤں گا، ایسے سناؤں گے جیسے نبی کا فرمان کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس لیے کہ آپ کے مزاج سے کوئی عقیدہ نہیں بنے گا، آپ کے تھوڑا لطف اندوز ہونے سے مجھے کچھ مل نہیں جائے گا، اگر قرآن کو حق بنایا تو پھر قرآن کے خادم اور طالب علم ہونے کا حق ادا ہوگا، قیامت کے روز نبی کی شفاعت ملے گی، قیامت کے روز نبی کی سفارت ملے گی، اللہ کے پاک محبوب کے غلاموں کے قدموں کے اندر جو ہے وہ وہاں کوئی گردے راہ بننے کا موقع مل جائے گا، ہم قرآن سے وفا کریں گے، نبی کے فرمان سے وفا کریں گے، لوگوں کے مزاج کے اندر اور لوگوں کے مزاج کے مطابق چلتے چلتے ہم نے دین کا نہ جانے کیا بنا دیا، اور ہم نے اہل بیت اور صحابہ کے مقام کا نہ جانے کیا بنا دیا، جو مقام ان کا قرآن بیان کرتا ہے ہم اس کو بیان ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے دنیا کا زیب و زینت تمہیں مل جائے گا، متاع دنیا بھی ملے گا، لیکن کیا ہے اسرحکن سراحا جمیلا، پھر تمہیں خوبصورت انداز سے میرا نبی تمہیں الگ کر دے گا، پھر نبی کی بیوی رہنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر نبی کے گھر میں اور دنیا کی طرف نظر اٹھے۔ اچھا ایمان سے بتائیں کہ ہماری بیویاں جو شادی شدہ ہیں بچوں کو چھوڑ کر گھر میں اگر کھانے کی ڈیمانڈ کرے، راشن کی ڈیمانڈ کرے، کمرے کی ڈیمانڈ کرے، کپڑے کی، ٹاکی کی، صحت کی، مطالبات پر حق ہے۔ پاکستان کی عدالت سے لے کر اسلام کے قانون اور فقہ تک کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ان کا مطالبہ برحق نہیں ہے؟ برحق ہے، لا کے مطابق ہے، لیکن میں نے کہا نا نبی کی اہل بیت بننا، نبی کے گھر میں آنا عام مقام نہیں ہے۔ بھائی دنیا کے سامنے نبی کا میرٹ کیوں کیسے سامنے آتا، نبی کی شان کیسے سامنے آتی، دنیا کو نبی کی سیرت کو اللہ سامنے رکھ کے چیلنج کیوں کرتا؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت میرے دل میں، سینے کے اندر، یہ دل کی دھڑکنوں کے اندر دل کی طرح دھڑکتی ہے کہ کائنات کے اندر بڑے حسن کے میرٹ ہے، بڑے مقام ہے، بڑے حسین و جمیل کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا آج ماڈرن بچہ ٹیٹ پینٹ شرٹ پہن کے میرر اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پرسنالٹی کو چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے ہاں میں شادی پہ جا رہا ہوں، دوستوں کی میٹنگ میں جا رہا ہوں، فلاں جو ہے دعوت ہے وہاں جا رہا ہوں، پتہ نہیں میں اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا، پتہ نہیں خوبصورت لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا، لیکن میرا دل کدھر دھڑکتا ہے؟ میرا دل ادھر دھڑکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے قرآن کو اپنے ہاتھ میں تھامنے والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اے میرے پاک نبی کے امتی، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کائنات کے اندر حسن یہ سارے جو ہیں یہ 2 نمبر حسن ہے، دنیا کے اندر جو بھی حسن کا کوئی ڈھونگ رچائے یہ 2 نمبر حسن ہے، حقیقی حسن جو انسانیت کا معیار ہے وہ ایک ہی حسن ہے۔ میں تمہارا رب ہو کر اعلان کرتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی کے اندر ساری خوبصورتیوں کو اور اچھائیوں کو اور حسنوں کو سمیٹ کر میں نے محمد رسول اللہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی، اس آیت کی تاثیر کو سوگا کرے، اس کی خوشبو کو سوگا کرے کہ کائنات کے اندر یہ تمہارا میرا رب کہہ رہا ہے کائنات کے جتنے حسن ہیں ان کی خوشبوؤں کو بھی میں نے لے لیا، جمال کو بھی میں نے لے لیا، کمال کو بھی میں نے لے لیا، فضیلتوں کو بھی میں نے لے لیا، عظمتوں کو بھی میں نے لے لیا، ساری عظمتوں کو اکٹھا کر ایک پیکر تیار کیا، اس کو برہان اور دلیل بنا دیا، وہ پیکر آمنہ کے لال کا ہے اور سیدنا حسین کے نانا جان کا ہے۔ ایک ہی پیکر ہمارے سامنے رکھا اور ہمارے نوجوان کو کدھر دوڑا رہے ہیں، ایسے پگلا ہے، ایسے دوڑتا ہے حسن کے پیچھے اور نبی کی داڑھی کی بھی توہین کر بیٹھتا ہے، ابھی بالوں کے اوپر سر پہ بھی ڈیزائن بنوا رہا ہے، کٹنگ کرا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے، کہ اس کا مطلب ہے نا وہ کئی بار میں کہتا ہوں دوڑتا ہے اشب زمانہ کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، جب طلب بڑھتی ہے نا دل کی تو بیچارہ نوجوان ہے، قرآن پڑھا نہیں، والدین محنت کوئی نہیں کرتے، مساجد بھیجنا کوئی نہیں، مدرسے میں پڑھانا نہیں، اور جو ہے کم از کم امت مسلمہ کے ہر بچے کو ترجمہ قرآن آنا چاہیے تھا، امت مسلمہ کے ہر بچے کو ترجمہ قرآن آنا چاہیے تھا، لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ دیکھو بھائی گھر کے اندر کسی کو سہولت نہ ملے، گھر میں کھانا ہی نہیں پکا تو بچہ کدھر سے کھائے گا؟ بات ختم کر دی میں نے۔ اگر گھر کے اندر کھانا ہی نہیں پکا تو بچہ کدھر سے کھائے گا؟
بھوکا مرے گا نہیں، پڑوس میں دیکھے گا، دوست کے ساتھ چلا جائے گا، دیکھے گا چلو یار دوست کے ساتھ کوئی آگے پیچھے ہوٹلنگ کر لیتے ہیں، کھا پی آتے ہیں۔ میں نے مثال دی ہے، جب گھر میں کچھ نہیں ملتا تو پھر آگے پیچھے سے لینا پڑتا ہے۔ جب آپ سنت مصطفیٰ اپنی اولادوں کے سامنے نہیں رکھتے، پھر وہ ڈیزائننگ بناتے ہیں، وہ بالوں کی اسٹائلنگ بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، کیوں؟ دل کو تسلی دیتے ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر بچپن سے ہی اپنی اولادوں کو دماغ میں بٹھا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ حسن ہے جو نظروں کے سامنے نہیں ہے، اپنے حسن کو ہمارے دماغ میں مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، اللہ نے ایک خوبصورتی کو دنیا میں نازل کیا، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ فرمایا اگر کوئی میرا حسن و جمال دیکھنا چاہتا ہے تو میں نے اپنے نبی کو بھیج دیا ہے، جب نبی کو حسن کو دیکھو گے تمہیں خدا کا حسن خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہ پیک کرے حسن جلوہ حسن خدا ہے، اللہ کے حسن کے جلوے میرے پاک نبی کی ذات میں سمٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے نوجوان کی نسل کے سامنے نہیں ہے نا تو بھاگتے ہیں، گھر سے ان کو خوراک دے، ان کا پیٹ بھر کے نکالا کرے، روٹی سے نہیں، نبی کی سیرت سے، نبی کی محبت سے، نبی کی اطاعت سے، نبی کی اتباع سے جب پیٹ بھر کے نکالو گے تو پھر اقبال ادھر برطانیہ میں رہ کے جو بولا تھا آپ کی اور میری نسلیں اور نوجوان دوست یہی بولیں گے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ گاہے دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔